براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ قرآن کریم کی 114 صورتوں میں یہ واحد صورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دیتے، اگر وہ صورت کسی صورت کا حصہ ہوتی وہ آیات، اگر وہ آیات کسی کا حصہ ہے فرما دیتے ان آیتوں کو فلاں آیتوں کے بعد رکھ دو، یا کوئی مستقل صورت ہوتی تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ کر بیان کر دیتے اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھو، تو آپ اس کی وضاحت کر دیتے کہ یہ فلاں صورت کا حصہ ہے یا یہ مستقل صورت ہے اور اس کو فلاں صورت کے بعد رکھا جائے۔ لیکن جب سورہ برات نازل ہوئی آپ نے اس کے شروع میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھا، اور آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ فلاں صورت کا حصہ ہے یا فلاں کے بعد اس کو رکھا جائے۔ اس لیے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کریم کو لغت قریش پہ جمع کیا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے سورہ برات کو سورہ انفال کے بعد رکھا، وہ اس لیے کہ سورہ انفال کے مضامین بھی جہاد کے ہیں اور برات کے اندر بھی جہاد اور اس سے متعلق احکامات کا تذکرہ ہے، اور سورہ انفال یقینی طور پر پہلے نازل ہوئی تھی، برات بعد میں ہوئی تھی، اس لیے انفال کو پہلے رکھ دیا اور برات کو گویا اس کا تکملہ بنا کر بعد میں ذکر کر دیا۔ اب اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی حکمت کیا ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں بیان کی ہے، چونکہ اس صورت میں کفار کے ساتھ لڑنے کا، قتال کرنے کا، قتل کرنے کے احکامات ہیں، تو یہ بسم اللہ کے مناسب نہیں ہے۔ بسم اللہ کا مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، تو اب چونکہ لڑنے کے احکامات میں حکم ہونا لڑو مارو تو یہ رحم کے مناسب نہیں۔ جس طرح جب آدمی جانور ذبح کرتا ہے تو وہاں پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، وہاں رحمان الرحیم نہیں پڑھتا، کیونکہ وہ رحمان الرحیم کا تقاضا نہیں ہے۔ اب یہ رحم تو نہیں کر رہا، جانور کے گلے پہ چھری چلا رہا ہے، رحم کر رہا ہے، اس لیے وہاں کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، بس۔ تو دین نام ہے اتباع کا، اپنی مرضی کے مطابق چلنا دین نہیں ہے۔ اب کوئی کہے نہیں میں تو پورا بسم اللہ پڑھوں گا، تو وہ پورا پڑھے گا گناہ گار ہوگا، سنت کے خلاف کرے گا۔ تو جس طرح قرآن و سنت میں جو حکم دیا جائے اس کی اتباع کرنا دین ہے۔ تو چونکہ ان میں سورہ برات میں جہاد کے احکامات تفصیلاً ہیں اور اسی طرح جانور کے ذبح کرتے وقت اس کے ذبح کا حکم ہے، اس لیے وہاں پر بھی رحمان الرحیم نہیں اور یہاں تسمیہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی تلاوت شروع کرے مثلاً اس سے ایک رکوع پہلے یا انفال سے، پھر تو بسم اللہ نہیں پڑھے گا، درمیان میں جب آئیں گی تو پڑھتے پڑھتے جائے گا۔ اور اگر ایک آدمی اپنی تلاوت کا آغاز سورہ برات سے کر رہا ہے تو پھر بسم اللہ پڑھے یا نہ پڑھے، بہتر تو یہاں بھی یہی ہے کہ وہ تعوذ پڑھ لے اور بسم اللہ نہ پڑھے۔ اور بعض اہل علم کی رائے یہ کہ نہیں، اگر آغاز کر رہا ہے تلاوت کا تو پڑھ لے، اور بعض کی رائے یہ کہ نہیں، وہ کسی اور صورت کو پہلے پڑھ لے اور اس کے بعد اس کو شروع کر دے بغیر تسمیہ کے، تاکہ قرآن کریم اور مصحف کے مطابق اس کی تلاوت ہو۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، اعلان براءت اور برات نامے کا مضمون، اعلان براءت اور برات نامے کا مضمون۔ براءۃ من اللہ، اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول بیزار ہے، الی الذین عاہدتم، ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، من المشرکین، مشرکین میں سے۔ اللہ اور اللہ کا رسول بیزار ہے ان لوگوں سے جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، مشرکین سے۔ اس کے نیچے لکھیں بلا تعیین مدت، عہد کے نیچے بلا تعیین مدت، اور عاہدتم اس کا عنوان ہے جماعت اول، یعنی معاہدین بلا تعیین مدت۔ یہ عنوانات جو میں بتاؤں گا اس کو لکھیں گے تو یہ رکوع سمجھ آئے گا، اس لیے کہ یہ رکوع انتہائی مشکل ہے، اگر یہ عنوانات نہیں ہوں گے آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آئے گا۔
تو عاہد تم پر عنوان ہے جماعت اول یعنی معاہدین بلا تعین مدت، پہلی جماعت جن کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے لیکن اس میں مدت کی تعین نہیں ہے۔ فصیحوا اس سے پہلے فقل لہم پس کہو ان سے چلو پھرو زمین میں، اربعۃ اشہر 4 مہینے، اس پہ عنوان 4 مہینے۔ جماعت دوم غیر معاہدین، جماعت دوم غیر معاہدین، ان دونوں جماعتوں کا حکم یہ ہے کہ 4 مہینے تک ان کو مہلت دی جائے گی کہ ایمان لے آؤ، ورنہ ان کو پھر قتل کیا جائے گا۔ یعنی انہیں مہلت کتنے مہینے؟ 4 مہینے۔ پہلی جماعت کو بھی کہ پہلی جماعت تھی جماعت اول معاہدین بلا تعین مدت، اور دوسری جماعت تھی جماعت دوم غیر معاہدین جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ ان دونوں کا حکم کیا ہے کہ اربعۃ اشہر، کہ ان دونوں مہینوں کو، ان دونوں جماعتوں کو 4 مہینے تک مہلت دی جائے گی، ایمان لے آئیں تو فبہا، ورنہ انہیں قتل کیا جائے گا۔ 4 مہینے یعنی ذی الحجہ کی 10 تاریخ سے لے کر ربیع الثانی کی 10 تاریخ تک۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو کہ یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یقیناً اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور یہ اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی جانب سے لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن۔ حج اکبر کے دن نیچے لکھیں 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری، سن 9 ہجری کو 10 ذی الحجہ کو جو عبادت ادا ہوئی حج کی اسے کہتے ہیں حج اکبر۔ دیکھیں عمرے کو کہتے ہیں حج اصغر اور حج کو کہتے ہیں حج اکبر۔ تو چونکہ حج کے اندر عمرہ بھی ادا ہو جاتا ہے حج بھی ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اکبر کہتے ہیں، اور عمرے میں صرف عمرہ ہوتا ہے حج نہیں ہوتا، اس لیے اس کو حج اصغر کہتے ہیں۔ یہاں بطور فائدہ کہ سنیں، عوام میں یہ مشہور ہے، وہ کہتے ہیں اگر یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے تو کہتے ہیں حج اکبر ہے۔ یوم عرفہ جمعے کے دن آ جائے تو عوام کہتے ہیں یہ حج اکبر ہے، حالانکہ اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے، شریعت میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ جمعے کے دن عرفہ ہوگا تو حج اکبر ہوگا، اور اگر عرفہ اس کے علاوہ دنوں میں ہوگا تو حج اصغر ہوگا، ایسا نہیں ہے، تو یہ غلط مشہور ہے۔ البتہ جمعے کے دن اگر عرفہ آ جائے تو فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ جمعے کے دن کی بھی فضیلت اور عرفہ کے دن کی بھی فضیلت، اس وجہ سے فضیلت بڑھ جائے گی، باقی یہ نہیں کہ اس حج کو حج اکبر کہو اور اس کو حج اصغر کہو۔ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یقیناً اللہ بیزار ہے مشرکین سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بیزار ہے اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے، پیچھے پر عطف ہے ان اللہ، کہ یقیناً اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور اللہ کا رسول بھی بیزار ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ترغیب توبہ، اگر تم توبہ کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو یقیناً تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، عنوان ترہیب، اگر تم منہ پھیرو گے تو تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری دو کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ، جماعت صوم، معاہدین و تعیین مدت، جماعت صوم معاہدین و تعیین مدت، یعنی تیسری جماعت وہ ہے جن سے معاہدہ بھی ہوا ہے اور مدت کی تعیین بھی ہوئی ہے۔ یہ قبیلہ بنو کنانہ کی 2 جماعتیں ہیں، قبیلہ بنو کنانہ کے 2 چھوٹی جماعتیں، 2 چھوٹے قبیلے ہیں، ایک بنو زمرہ اور نمبر 2 بنو مدلج، بنو زمرہ اور نمبر 2 بنو مدلج، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا
اور اس میں ابھی 9 مہینے باقی تھے، اس لیے حکم ہے کہ ان کے ساتھ نہیں لڑو گے جب تک یہ مدت پوری نہ ہو۔ جب وہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں تو تم بھی معاہدے کی پاسداری کرو۔ ہاں اگر ان کی طرف سے کوئی بدعہدی پائی جائے، وہ لڑنے لگیں تو پھر تم بھی لڑنا، اگر وہ نہ لڑیں تو تم نے ان سے لڑنا نہیں ہے۔ تو وہ یہ تیسری جماعت آ گئی، معاہدین جن کے ساتھ وعدہ بھی ہوا اور تعیین مدت، ان کے ساتھ مدت کی بھی تعیین ہے۔ تو الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے، جن سے تم نے عہد کر رکھا ہے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ کچھ بھی، نہیں انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ کچھ بھی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور نہ ہی انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، نہ ہی انہوں نے مدد کی تمہارے خلاف کسی ایک کی، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پورا کرو ان کے ساتھ ان کا عہد، إِلَى مُدَّتِهِمْ، مدت تک، إِلَى مُدَّتِهِمْ نیچے 9 ماہ، 9 ماہ کی جو مدت ہے اس تک پورا کرو۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے عہد شکنی سے بچنے والوں کو، اللہ پسند کرتا ہے عہد شکنی سے بچنے والوں کو۔ دیکھیں یہ تیسری جماعت کا تذکرہ تھا، جو قبیلے بنو کنانہ کے 2 چھوٹے قبیلے تھے، ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، اب 9 مہینے باقی تھے، تو حکم ہوا جب وہ معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں تم بھی کرو اور تم ان کے ساتھ مت لڑو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جماعت چہارم یعنی ناقضین عہد، یعنی ناقضین عہد، جیسے کفار قریش کہ انہوں نے حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، اس لیے ان کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا جو حکم تھا وہ صرف اشہر حرم میں ہے۔ اشہر حرم جیسے یہ 4 مہینے گزر جائیں گے پھر ان کے ساتھ لڑنا جائز ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب گزر جائیں 4 مہینے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور انہیں گھیرے میں لیے رکھو، وَخُذُوهُمْ پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ گھیرے میں لیے رکھو، احصار گھیرے میں لیے رکھو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھو ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ بیٹھو ان کی طاق میں، كُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات کی جگہ، یعنی جس جگہ بیٹھ کر ان پہ حملہ ہوتا ہے ایسی جگہوں پہ مورچوں میں بیٹھو، پس اگر وہ توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی ایک آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ ان کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ، پھر پہنچا دیں اس کو اپنے امن کی جگہ تک، پھر پہنچا دیں اس کو اس کے امن کی جگہ تک، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، یہ بسبب اس کے کہ یہ ایسی قوم ہے، لا يعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ دیکھیں اس رکوع میں 4 جماعتوں کا تذکرہ ہوا۔ سب سے پہلی جماعت وہ تھی کہ جو معاہدین تھے لیکن بلا تعین مدت، ان کے ساتھ مدت کوئی متعین نہیں ہوئی تھی۔ دوسری جماعت وہ تھی کہ جو معاہدین تھے لیکن ان کے ساتھ مدت کی بھی تعین تھی۔ جماعت دوم غیر معاہدین تھے، یعنی ان کے ساتھ بالکل کوئی معاہدہ ہی نہیں ہوا تھا۔ دونوں کا حکم آیا 4 اشہر، کہ ان دونوں کو مہلت دینی ہے 4 مہینے، 4 مہینے ذی الحجہ کی 10 سے لے کر ربیع الثانی کی 10 تک۔ اگر یہ لوگ باز آئیں فبہا، نہیں آتے تو ان سے لڑو۔
تیسری جماعت اس کا حکم یہ تھا جماعت صوم، یعنی معاہدین و تعیین مدت، جن کے ساتھ معاہدہ بھی ہوا اور مدت کی تعیین بھی ہوئی۔ جو قبیلے بنو کنانہ کی 2 جماعتیں تھیں تو ان کے ساتھ ابھی مدت میں 9 مہینے باقی تھے، تو حکم ہوا ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ مدت پوری نہ ہو۔ ہاں اگر یہ لوگ مدت کے پوری ہونے سے پہلے لڑیں تو پھر تم بھی لڑو، ورنہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو عہد شکنی سے بچنے والے ہوں۔ پھر چوتھی جماعت آ گئی، جماعت چہارم، یعنی ناقضین عہد، جو عہد کو توڑنے والے۔ یہ تھے کفار مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا نا صلح حدیبیہ میں، اور انہوں نے اس صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ دیا۔ معاہدہ ہوا تھا تم ہم سے نہیں لڑنا، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہمارے آدمیوں کو کچھ نہیں کہو گے، ہم تمہارے آدمیوں کو نہیں کہیں گے، تمہارے آدمیوں کو ہم واپس کریں گے، تو انہوں نے اس کو توڑا۔ اب حکم تھا کہ تم ان مشرکوں سے جہاں بھی ملو ان سے لڑو، لیکن 4 مہینے تک نہیں لڑنا، اشہر حرم۔ اب دیکھیں اشہر حرم کون سے 4 مہینے ہیں؟ اشہر حرم ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینوں کو کہتے ہیں اشہر حرم۔ اب اگر یہ تشریح نہیں کریں گے جو میں نے آپ کو وضاحت بتائی، تو پہلے جو اوپر آیا وہ 4 اشہر مطلق ہے، وہ 4 مہینے وہ والے ہیں جو ذی الحجہ سے لے کر ربیع الثانی تک ہیں، تو اس کے اندر محرم شامل نہیں تھا، تو پہلی 2 جماعتوں کے لیے محرم نہیں تھا، ان کے ساتھ لڑو، ان 4 میں نہ لڑو، اس کے بعد لڑو۔ اور یہ جو چوتھی جماعت آ گئی ناقضین عہد مشرکین مکہ، ان کے ساتھ حکم تھا اشہر حرم میں نہ لڑو، تو اشہر حرم میں 3 مہینے یہ تھے اور چوتھا رجب تھا کہ رجب میں بھی نہ لڑو، ہاں رجب گزر جائے پھر لڑو۔ تو یہ ابتدا میں اشہر حرم میں لڑنے کی ممانعت تھی، بعد میں تو اسلام نے اجازت دے دی، اب اگر کوئی مشرک کسی بھی مہینے میں لڑے تو اب اس سے لڑیں گے، اب وہ حرمت والے مہینوں کی وہ فضیلت اور تقدس ختم ہو گیا۔ تو اس لیے کہا کہ اگر یہ لوگ تم سے لڑیں تو تم بھی لڑو، اور ان کو گھیرے میں لے کر رکھو اور بیٹھ جاؤ ان کی طاق میں بیٹھو، ان پر حملہ کرو۔ ہاں اگر یہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی پھر یہ مسلمان ہیں، اور جو ماضی میں ان سے گناہ ہوا ہے اللہ بخشنے والا ہے، ان کا گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی مشرک آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ معلوم ہوا جب انسان قرآن کریم سنتا ہے، قرآن کے احکامات سنتا ہے تو ایمان پختہ ہو جاتا ہے، شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، دلوں میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے، اس لیے کہا یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کافر کو قرآن کریم سنانا چاہیے، نو مسلم کو قرآن کریم اور اس کے احکامات بتانے چاہیے، تلاوت کا بڑا اثر ہوتا ہے غیر مسلموں پر۔ ثم ابلغہم مأمنہ، پھر ان کو پہنچا دیں اس کے امن کی جگہ تک۔ ذالک بانہم، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو جانتے نہیں ہیں، شریعت کے احکامات سے واقف نہیں۔ تو بات سمجھ آ گئی؟ تو گویا کہ سب کے لیے حکم تھا کہ انہیں ابتدا میں پناہ دے دو، 4 مہینے تک نہ لڑو، جب اشہر حرم گزر جائیں پھر اگر یہ لڑنا شروع کریں تو آگے حکم آئے گا اب ان کے ساتھ لڑو، اب وہ امن اور معاہدے کے احکامات۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، ان مشرکین سے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے باقی رہ سکتا ہے ان مشرکین کے لیے کوئی عہد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، مگر وہ لوگ جن سے تم نے عہد کیا مسجد حرام کے پاس، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، پھر جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو
پسند کرتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یہ فرمایا مشرکین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کا وعدہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، یعنی وعدے کی پاسداری تب ہوگی جب وہ لوگ وعدے کو پورا کریں۔ اگر وہ عہد شکنی کرتے ہیں تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بھی وہ وعدہ باقی نہیں رہتا۔ الا الذین عاہدتم، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا مسجد حرام کے پاس۔ نیچے لکھیں جماعت سوم مراد ہے، یعنی بنو کنانہ۔ جماعت سوم مراد ہے یعنی بنو کنانہ۔ بات گزری تھی کہ بنو کنانہ کے دو قبیلے تھے چھوٹے، ایک بنو زمرہ اور ایک بنو مدلج۔ بنو زمرہ اور بنو مدلج ان دونوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور اس میں 9 مہینے باقی تھے۔ تو فرمایا جب تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور وہ لوگ معاہدے کو پورا کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کو پورا کرو۔ ہاں جو لوگ نہیں کرتے تو تم بھی ان کے ساتھ نہ کرو۔ جو معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو تم بھی اس کا لحاظ رکھو۔ تو فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، پھر جب تک وہ سیدھے رہیں تمہارے لیے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تم بھی سیدھے رہو ان کے لیے۔ یقیناً اللہ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے، یعنی عہد توڑنے سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی عہد توڑنے سے بچنے والوں کو پسند کرتا ہے، عہد توڑنے والے اللہ کو پسند نہیں۔ کیف وَإِن یظہروا علیکم، پس کیوں کر رہ سکتا ہے ان کے ساتھ عہد، کیوں کر رہ سکتا ہے ان کے ساتھ عہد، وَإِن یظہروا علیکم، اگر وہ غالب آئیں تم پر، لا یرقبوا فیکم، تو وہ نہیں لحاظ رکھتے تمہارا، الا ولا ذمہ، نہ ہی کسی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا، نہیں وہ لحاظ رکھتے تمہارے کسی رشتہ داری کا، ولا ذمۃً، اور نہ ہی کسی عہد کا، یرضونکم بافواہہم، وہ راضی کرتے ہیں تمہیں اپنے منہ سے، یعنی تمہیں اپنی باتوں سے، اور انکار کرتے ہیں ان کے دل، اور اکثر لوگ ان میں فاسق ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ کیسے ان کے ساتھ تمہارا عہد باقی رہ سکتا ہے، حالانکہ اگر وہ غالب آ گئے تم پر تو وہ تمہارا کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے، نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ رکھیں گے، نہ تمہارے عہد و پیمان کا۔ باقی جہاں تک وہ باتیں کرتے ہیں وہ صرف تمہیں منہ سے خوش کرتے ہیں، یہ ان کی زبانی جمع خرچ ہے، ان کا دل انکار کرتا ہے، وہ دل سے تمہیں پسند نہیں کرتے، اکثر لوگ ان میں فاسق لوگ ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے بیچا اللہ کی آیات کو تھوڑے ثمن کے عوض، پس وہ لوگ رک گئے راستے سے، یقیناً بہت برا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے شریعت کے احکامات کو تھوڑے ثمن کے عوض میں بیچ ڈالا، یعنی احکامات میں تحریف کی، کتمان علم کیا، اور لوگوں کو بھی حق کے راستے سے روکا۔ یہ ان کا بہت برا فیصلہ تھا جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں وہ خیال کرتے کسی مومن کی رشتہ داری کا اور نہ ہی کسی عہد کا، نہ کسی مومن کے ساتھ رشتہ داری کا اور نہ عہد کا۔ لکھیں اس آیت میں تعمیم ہے، اس لیے کہ پہلے اوپر جو آیت گزری اس میں لفظ تھا لا یرقبوا فیکم، لا یرقبوا فیکم، کہ وہ نہیں لحاظ رکھتے تمہارے بارے میں، اور یہاں ہے لا یرقبون فی مؤمن، تو یہاں مومن ہونے کی صراحت ہے اور اوپر کی آیت میں صراحت نہیں ہے، تو وہاں کم ضمیر تھی اور یہاں اس میں ظاہر ہے، تو یہ التفات من الخطاب الی اسم ظاہر ہے کہ خطاب سے اسم ظاہر کی طرف التفات کیا گیا۔ اسم ظاہر غائب کے حکم میں ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، ترغیب توبہ، اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، حکم تائبین،
تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور ہم بیان کرتے ہیں آیات ایسی قوم کے لیے جو جاننے والے ہیں۔ اس آیت میں فرمایا کہ اگر وہ لوگ توبہ کریں وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نیچے اظہار اسلام، اسلام کا اظہار کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، تو پھر تمہارا ان کے ساتھ لڑنا جائز نہیں ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، حکم ناقضین عہد، حکم ناقضین عہد، عہد کو توڑنے والوں کا حکم۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ توڑتے ہیں تمہارے ساتھ عہد کو، اگر وہ توڑتے ہیں تمہارے ساتھ اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور وہ تمہارے دین کے معاملے میں طعن کرتے ہیں، پس تم قتل کرو ان کفار کے سرداران کو، سرداران کفر کو قتل کرو، تم ان کے ساتھ لڑو۔ انہم لا ایمان لہم، نہیں ہے معتبر ان کی قسمیں، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں، تاکہ وہ لوگ باز آ جائیں۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا گیا جو لوگ عہد کو توڑنے والے ہیں، عہد کو پختہ کرنے کے بعد اور دین پر اعتراضات کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں سے تم لڑو اور ان کے سرداران کو قتل کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ یہ قسموں کی پاسداری نہیں کرتے، اور لڑو اس لیے تاکہ یہ لوگ اپنی ان عہد شکنیوں سے باز آ جائیں۔ دیکھیں یہ آیت اس بارے میں ہے جب سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ مسلمان اور کفار آپس میں لڑیں گے نہیں، اور نہ ہی یہ دوسروں کی پش پناہی کریں گے، جو مسلمانوں سے لڑنے والے ان کی مدد بھی نہیں کریں گے، نہ اسلحے کے ساتھ نہ افراد کے ساتھ، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو اب 2 قبیلے تھے مکہ میں، ایک قبیلہ تھا بنو خزاعہ اور ایک قبیلہ تھا بنو بکر، بنو خزاعہ اور نمبر 2 بنو بکر۔ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف اور حامی تھا، اور بنو بکر کفار مکہ کا حامی تھا۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حامی تھا، اور قبیلہ بنو بکر کفار کا حامی تھا۔ ان دونوں قبیلوں میں ایک عرصے سے عداوت اور دشمنی تھی۔ اب بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کرنا چاہا، تو انہوں نے کفار مکہ سے مدد لی، تو کفار نے ان کی مدد کر دی اور انہوں نے بنو بکر پر حملہ کر دیا۔ تو اب دیکھو انہوں نے عہد شکنی کی نا، ان کو تو حکم یہ تھا نہ آپس میں لڑیں گے، اور نہ ہی اسی طرح اگر کوئی اور قبیلہ تم سے مدد مانگے تو ان کے ساتھ بھی تم مدد نہیں کرو گے، لیکن کفار مکہ نے مدد کس کی بنو بکر قبیلے کی مدد کی۔ بات سمجھ گئے؟ 2 قبیلے تھے نا، ایک قبیلہ بنو خزاعہ، دوسرا قبیلہ بنو بکر۔ قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حامی اور حلیف تھا، اور بنو بکر کفار کا تھا، ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی۔ اب بنو بکر نے بنو خزاعہ کے خلاف مدد کے لیے کس کو پکارا؟ کفار کو۔ کفار نے آ کر ان کی مدد شروع کر دی، تو اب انہوں نے گویا مسلمانوں کے ساتھ صلح حدیبیہ کے اس وعدے کو توڑ دیا۔ ان کو کہا گیا تھا نہ تم نے لڑنا ہے اور نہ ہی کسی جماعت کی تم نے مدد کرنی ہے جو مسلمانوں کے خلاف ہو، تو اب انہوں نے ان جماعت والوں کی مدد کر دی بنو بکر کی، تاکہ وہ بنو خزاعہ کے ساتھ لڑیں، تو انہوں نے خود معاہدے کو توڑ دیا۔ تو جب انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی تو آگے آ رہا ہے تم بھی اب پاسداری نہ کرو اور تم بھی ان کے ساتھ لڑو۔ تو یہ فرمایا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اگر وہ لوگ توڑتے ہیں تمہارے ساتھ اپنی قسموں کو، من بعد عہدہم، عہد کرنے کے بعد، تو یہاں وعدے کے توڑنے کو قسم توڑنے سے تشبیہ دی ہے، یعنی جیسے قسم توڑنا گناہ ہے اس طرح وعدے کا توڑنا بھی گناہ ہے۔
اور یہ لوگ صرف وعدے ہی نہیں توڑتے، تمہارے دین پر اعتراضات بھی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سرغنوں کو تم قتل کرو، اور ان کی زبانی جمع خرچ اور ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الا تقاتلون قوما، مقتضی جہاد نمبر 1، تم لوگ کیوں نہیں لڑتے ایسی قوم کے ساتھ نکثوا ایمانہم، کہ جنہوں نے تمہارے قسموں کو توڑ دیا، تمہارے ساتھ جو قسمیں تھیں جنہوں نے ان کو توڑا۔ وہموا باخراج الرسول، مقتضی نمبر 2، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کے نکالنے کا۔ وہم بدؤکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی لڑائی شروع کی تھی تم سے پہلے۔ وہم بدؤکم، اور انہوں نے ہی لڑائی شروع کی تھی تم سے اول مرہ، پہلی مرتبہ بھی انہوں نے ہی لڑائی تم سے شروع کی تھی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم لوگ ایمان لانے والے ہو۔ دیکھیں اس آیت میں 3 مقتضی جہاد کا بیان ہے کہ تم ان کے ساتھ کیوں نہیں لڑائی کرتے ہو۔ نمبر 1، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑ دیا۔ نمبر 2، انہوں نے رسول کو ان کے شہر سے نکالا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس کا سبب یہی کفار کی دشمنی اور عداوت تھی۔ اور نمبر 3، انہوں نے ہی لڑائی شروع کی تھی تم سے پہلی مرتبہ۔ اب یہ اشارہ ہے یا تو مکہ میں ظلم و ستم انہوں نے تم پر کیا تھا، اور یا یہ اشارہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی پہلی مرتبہ انہوں نے توڑا۔ اول مرہ میں یا تو اشارہ ہے کہ مکہ میں ظلم و ستم انہوں نے پہلے کیا، اور یا اشارہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی پہلے انہوں نے توڑا۔ تو پھر تم کیوں نہیں ان کے ساتھ جہاد کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں ان کا خوف ہے؟ حالانکہ اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے اگر تم لوگ ایمان والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین میں ان حرف شرطیہ یہاں اس شک کے لیے نہیں ہے بلکہ تشویق کے لیے ہے، تشویق، شوق دلانے کے لیے۔ اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے تو تم ان کے ساتھ لڑو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ، تم ان کے ساتھ لڑو اور اللہ ان کو عذاب دے گا۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے اپنے وعدوں کو بیان فرمایا ہے اور 3 وعدوں کا تذکرہ کیا۔ یعذبہم اللہ، وعدہ نمبر 1، لڑو ان سے، اللہ ان کو عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے۔ ویخزہم، نمبر 2، اللہ انہیں رسوا کرے گا، اور نمبر 3، اللہ تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف، اور نمبر 4، اللہ تعالیٰ ایمان والے قوم کے سینوں کو شفا دے گا۔ شفا دے گا یعنی ٹھنڈا کرے گا، مومنین کے سینوں کو شفا ملے گی۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، نمبر 5، اور اللہ دور کر دے گا ان کے دلوں سے سختی کو۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور اللہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی اللہ چاہتا ہے۔ اس کے نیچے جیسے ابو سفیان، اکرمہ اور دیگر کئی کفار جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم ان سے لڑو، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ نمبر 1، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا۔ نمبر 2، اللہ ان کو رسوا کر دے گا، اور نمبر 3، اللہ تمہاری ان کے خلاف مدد کرے گا، اور نمبر 4، اللہ ایمان والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور نمبر 5، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے سختی کو نکال دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو توبہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، یعنی بہت ساروں کو اللہ نے بعد میں ایمان کی توفیق دی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ جاننے والا ہے کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے، کس کو نہیں، کس کے دل میں طلب صادق موجود ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جس کو ایمان کی توفیق دی ہے تو اللہ جانتا ہے۔ ام حسبتم، تنبیہ مومنین، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو ان تترکو، کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟
تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، اور نہ تم بناؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ، وَلَا الْمُؤْمِنِينَ، اور نہ ایمان والوں کے علاوہ، وَلِيجَةً، کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرنے والے ہو۔ اس آیت میں خاص طور پر اشارہ ہے ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد اسلام لے کر آئے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اپنا قلبی دوست اور رازدان نہ بنائے۔ عموماً جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے تو بعض نے کفار کو اپنا قلبی دوست بنایا تھا، اس لیے ممانعت آئی کہ تمہاری دوستی اور تعلق صرف ایمان والوں سے ہونا چاہیے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، نہیں ہے مشرکین کے لیے کہ وہ آباد کریں اللہ کی مسجدوں کو، شاہدین علی انفسہم بالکفر، شہادت دیتے ہوئے اپنے نفسوں پر کفر کی، اولئک حبطت اعمالہم، انجام کفر، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور یہ لوگ جہنم میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس آیت میں فرمایا کہ مسجد حرام کو اور دیگر مساجد کو مشرکین آباد نہیں کرتے، کیونکہ وہ تو خود اپنے نفسوں پہ کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ جو آدمی اپنے آپ کو کافر کہتا ہے تو وہ اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کرتا۔ اللہ کے گھروں کو وہی آباد کریں گے جو پہلے اللہ پر ایمان لانے والے ہوں گے اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ اگر بالفرض یہ لوگ آباد کریں بھی، بیت اللہ کی تعمیر کریں، اس میں اپنا حصہ ڈالیں، حاجیوں کو پانی پلائیں، کوئی کام کریں بھی، تب بھی ان کے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس لیے کہ اعمال کا فائدہ ایمان کے بغیر نہیں ہوتا۔ تو جب ایمان نہیں لایا اس طرح کے جو بھی کام کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ انما یعمر مساجد اللہ، عامرین مساجد کے اوصاف، عامرین یعنی آباد کرنے والے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اوصاف، یقیناً آباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدوں کو، من آمن باللہ والیوم الآخر، نمبر 1 جو ایمان لے کر آتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، نمبر 2 نماز قائم کرتے ہیں، نمبر 3 زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نمبر 4 وہ نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے۔ فعسیٰ اولئک ثمرہ، پس قریب ہے کہ یہی لوگ ہوں گے من المہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے، یہی لوگ ہوں گے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے 4 اوصاف بیان کیے۔ پہلا وصف کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں گے، نمبر 2 نماز قائم کریں گے، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نمبر 4 وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جن میں یہ 4 اوصاف ہوں گے یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج، التفات بین الموحدین والمشرکین، تفاوت لکھ لو، تفاوت بین الموحدین والمشرکین، مشرکین اور موحدین کے درمیان تفاوت اور فرق۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے ٹھہرایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیرات کرنا، آباد کرنا۔ کمن سے پہلے لفظ کعمل من آمنا، معذوف کعمل من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ اس شخص کے عمل کے برابر ہو سکتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، نہیں برابر ہیں یہ دونوں اللہ کے ہاں، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس آیت میں موحدین اور مشرکین کے درمیان فرق کو واضح کیا گیا، یعنی صرف حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی تعمیرات میں حصہ لینا
یہ اور وہ شخص کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ اور آخرت کے دن پر اور جہاد بھی کریں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کی رہنمائی نہیں کرتا مشرک قوم کی، چونکہ یہ لوگ مشرک ہیں اور مشرک کے اللہ ہدایت کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کرتا۔ الذین آمنوا وہاجروا، بشارت اور مومنین کاملین کے اوصاف، بشارت اور مومنین کاملین کے اوصاف۔ الذین آمنوا نمبر 1 پہلا وصف، نمبر 1 وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وہاجروا نمبر 2 جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا درجہ زیادہ بلند ہوگا اللہ کے ہاں۔ وَأُولَئِكَ ثمرہ، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اس آیت میں مومنین کے 3 اوصاف کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 ایمان لانا، نمبر 2 ہجرت کرنا، نمبر 3 اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ اعظم اس میں تفضیل بہت بلند، درجتاً میں تنوین برائے تعظیم بہت بلند ہے، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک مبتدا ہے، الفائزون خبر ہے، جملہ اسمیہ ہے، اور ہم ضمیر فصل ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یبشرہم ربہم، اوصاف ثلاثہ پر بشارت ثلاثہ مرتب ہے، اوصاف ثلاثہ پر بشارت ثلاثہ مرتب ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت، اور خوشخبری دے گا ان کا رب ان کو رحمت کے ساتھ نمبر 1، ورضوان اور نمبر 2 بڑی رضامندی کے ساتھ، وجنات لہ نمبر 3 اور ایسے باغات کے ساتھ جن میں نعمتیں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ رہیں گے اس میں ہمیشہ، یقیناً اللہ کے ہاں ان کا اجر ہوگا بہت بڑا۔ تو 3 اوصاف پر 3 بشارتیں ہیں۔ پہلی بشارت کہ ایسے لوگوں کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری دے دو۔ نمبر 2 اللہ کی رضامندی کی، رضوان میں تنوین برائے تعظیم ہے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ جب راضی ہو جائے گا پھر اللہ قیامت کے دن ناراض نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3 باغات کی خوشخبری دو، اور عارضی باغات نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے باغات، اور ایسے باغات جو اللہ کی نعمتوں سے پر ہیں، اور یہ باغات میں رہیں گے بھی ہمیشہ، اور اللہ کے ہاں ان کا اجر بھی ہوگا بہت بلند۔ یا ایہا الذین آمنوا، ازالہ شبہ، شبہ یہ تھا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسے لڑیں؟ کوئی ان میں ہمارے بھائی ہیں، کوئی ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے خاندان والے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے لڑیں؟ جواب یہ ہے کہ دین کے معاملے میں رشتہ داری کو ترک کر دو، یعنی ترک موالات بالکفار، یعنی ترک موالات بالکفار کا حکم ہے کہ دین کے معاملے میں آپس کی رشتہ داریوں کو نہ دیکھو۔ اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس سے تمہارا قلبی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، تم لوگ مت بناؤ اپنے آبا و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست، اگر وہ لوگ کفر کو پسند کرتے ہیں ایمان پر۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو دوستی رکھے گا ان سے، تم میں سے، جو دوستی رکھے گا ان سے تم میں سے، پس یہی لوگ ظالم لوگ ہوں گے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آباؤکم، اگرچہ وہ ہوں تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور قبیلہ، وعشیرتکم اور تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے، اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے،
व तिजारतुन तख्शौना कसादहा, और वो तिजारत के तुम्हें डर है उसके मांद पड़ जाने का, कसादहा मांद पड़ जाने का, बेरोनक होने का। व मसाकिन तरज़ौनहा, और वो घर जिन्हें तुम पसंद करते हो। अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, क्या वो तुम्हें ज़्यादा पसंदीदा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने से? तो बस तुम लोग इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ले आए अपना हुक्म, अमर के नीचे अज़ाब का हुक्म, और अल्लाह ताला फासिक कौम की रहनुमाई नहीं करता। देखें, इस आयत में फ़रमाया कि तुम्हारा क़ल्बी ताल्लुक़ सिर्फ़ ईमान वालों से होना चाहिए, अगरचे वो कुफ़ार तुम्हारे आबा व अजदाद में से हों, ख़ानदान में से हों, कबीले से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन अगर वो ईमान नहीं लाते तो तुम अपनी क़ल्बी मोहब्बत उनसे न रखो। इसी तरह अगर तुमने अपना माल कमाया है और तुम्हें अपनी तिजारत के मांद पड़ने का, बेरोनक होने का डर है, या वही घर जो तुम्हें बहुत पसंद है, अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह रसूल के मुकाबले में पसंद है, फिर तो तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं। और अगर तुम्हें अल्लाह रसूल और जिहाद पसंद है तो फिर समझो तुम लोग ईमान में कामिल हो। अहब्ब इलैकुम, इसके नीचे ये काना की ख़बर है। देखें, ये सब काना का इसम है। इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम, तो काना अफ़ाल नाक़िसा में से आबाउकुम, अबनाउकुम, इख़वानुकुम, अज़वाजुकुम, आशीरतुकुम, अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, तिजारतुन, मसाकिनु तरज़ौनहा, ये सब क्या हैं? आतफ़ के साथ काना के इसम। और अहब्ब इलैकुम काना की ख़बर। तो माना ये है कि अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें अल्लाह रसूल के मुकाबले में पसंद हैं तो फिर तो तुम अल्लाह के अज़ाब का इंतज़ार करो, और अगर इन चीज़ों के मुकाबले में तुम्हें अल्लाह रसूल पसंद है तो फिर तुम्हारे लिए ईमान की खुशखबरी है। देखें, यहाँ 3 चीज़ों का तज़किरा किया। नंबर 1 रिश्तेदारियों का, नंबर 2 माल का, और नंबर 3 घर का। इंसान को अमूमन इन 3 चीज़ों से बड़ी मोहब्बत होती है, या रिश्तेदारियों का बड़ा वो लिहाज रखता है, या नंबर 2 उसे अपने माल और तिजारत से बड़ी मोहब्बत होती है, और या नंबर 3 उसे अपने घर से मोहब्बत होती है। तो फरमाया इन तीनों के मुकाबले में तुम्हें मोहब्बत किससे ज़्यादा हो? अल्लाह और अल्लाह के रसूल से होनी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ हर एक के साथ क़ैद लगाइए, अमवाल के साथ क़ैद लगाई, इक़्तरफ़्तुमूहा, ऐसा माल जो तुमने कमाया। देखें, उस माल से ज़्यादा मोहब्बत होती है। अगर कोई माल हदिये में मिल जाए, मीरास में मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, फिर वो कोई आदमी दे दे, खर्च कर दे, तो वो तबीयत पे इतना गरा नहीं होता। लेकिन जो माल ख़ुद मेहनत मजदूरी करके कमाया हो, अब वो माल खर्च करना ये बहुत तबीयत पे गरा है। इसी तरह नंबर 2 ऐसी तिजारत के तुम्हें डर है इनके बेरोनक होने का। एक तिजारत तो वो है कि अगर एक आदमी ईमान वालों से ताल्लुक़ रखता है, उसे मालूम है मेरी तिजारत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, मेरी तिजारत बरकरार रहेगी, तो ये उसके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन ईमान के साथ रिश्ता रखना, अगरचे तिजारत ज़ाया हो जाए, कुफ़ार के साथ जो तिजारत हो रही है ज़ाया हो जाए, फिर भी वो कहता है कोई हरज नहीं, तो ये एक बड़ी क़ुरबानी है कि ऐसी तिजारत जिसके मांद पड़ने का डर है, और घर भी ऐसा तरज़ौनहा जो तुम्हें पसंद है। एक तो है कि झोंपड़ी है, और एक ये कि आदमी गुज़र रहा है, रात गुजारनी है, कहीं ठहर जाता है चारपाई पे, फुटपाथ पे डाल देता है, ये भी एक गोया जगह है, रात गुजार रहा है। लेकिन ये तरज़ौनहा नहीं है, ऐसा घर जो इंसान अपनी मर्ज़ी से बनाए, अपना माली पैसा उस पर लगाए, अपनी पसंद के मुताबिक बनाए, फिर उसको अल्लाह रसूल के लिए छोड़ दे, तो